اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے میری بہت سی گواہیاں سنی ہوں گی اور شاید آپ میں سے کچھ نے نہ سنی ہوں، لیکن میں دوبارہ نہیں سناؤں گی کہ کس طرح میرے باپ نے مجھے جنسی زیادتی کا شکار بنایا۔ لیکن یہ بہت 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 پہلے کی بات ہے، کئی برس پہلے۔ یہ کبھی کبھار کی بات نہیں تھی بلکہ اکثر تھی۔ یہ بہت ہی بھیانک اور بدترین بگاڑ تھا۔ لہٰذا جب میں نے گھر چھوڑا تو میں بہت حد تک ٹوٹ چکی تھی، اور میں یہ اس لیے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جب میں نے گھر چھوڑ دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں مسئلے کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ اپنی روح کے اندر میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ یقیناً میں مزید زیادتی سے تو بچ گئی تھی، لیکن یہ بگاڑ ابھی بھی میرے اندر موجود تھا۔ بیرونی طور پر میں بالکل ٹھیک نظر آتی تھی، لیکن میرے خدا، میرے اندر سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ اور چرچ میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس لیے خدا کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے چرچز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو شفا یاب ہونے دیں اور دیانت داری سے بغیر ان کی عدالت کیے انہیں بات کرنے دیں اور ان کے راز افشا نہ کریں، اور سنیے کہ جو کچھ دوسرے لوگ سنتے ہیں وہ ہر جگہ پھیلاتے نہ پھریں۔ آمین۔ ہمیں لوگوں پر بھروسہ کرنے کے لائق ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے گھر چھوڑ دیا، اور جس پہلے شخص نے مجھ میں دلچسپی ظاہر کی اس سے شادی کر لی کہ کوئی مجھے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ کہانی کا وہ حصہ ہے کچھ وجوہات کی بنا پر جسے میں اکثر سنانے سے گریز کرتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے برا لگتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی باتیں بتاتی ہوں۔ میں ڈیو سے ہر وقت کہتی ہوں کہ اگر میری ان سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں منادی نہ کر رہی ہوتی۔ جی ہاں، لہٰذا میں نے اس پہلے شخص سے جو میری زندگی میں آیا شادی کر لی، اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم دونوں کو ہی معلوم نہ تھا کہ محبت کیا ہے۔ شاید اس کے مسائل مجھ سے زیادہ تھے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے لوگوں سے شادی کرتے ہیں جو بالکل ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک کار سیلز مین تھا، اور اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ اب بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اگر کسی کو کار خریدنی ہوتی تھی اور اگر اسی طرح کی کار وہ دوسری ریاست میں حاصل کرنا چاہے تو وہ یہاں سے کسی کو پیسے دیتے کہ وہ اس کار کو چلا کر وہاں لے جائیں جہاں وہ شخص موجود ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اب اس طرح ہوتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کار اسے دی کہ چلا کر البکرکی نیو میکسیکو لے کر جائے۔ یہ اور ہم نے وہیں رہنا تھا اور اس نے کار سیلز مین کے طور پر کام کرنا تھا۔ لہٰذا ہم البکرکی گاڑی ڈرائیو کر کے لے گئے، اور 30 دن بعد ایک دن وہ گھر واپس نہ آیا۔ اصل میں ہم ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے اور ایک رات وہ وہاں واپس نہ آیا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں 18 سال کی تھی اور البکرکی میں اکیلی، اور نہ میرے پاس پیسہ تھا۔ اب میں کیا کروں؟ مدد کے لیے میں باپ کو کال نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ لہٰذا میں نے ایک دوست کو ڈھونڈا جس نے مجھے $75 بھیجے تاکہ بس کا ٹکٹ خرید سکوں۔ میرے پاس جو کچھ تھا زیادہ تر مجھے وہاں چھوڑنا پڑا، جو کچھ خاص تھا بھی نہیں، اور میں واپس گھر آئی۔ خیر میں بالکل بے وقوف تھی، اور وہ جب بھی واپس آتا مجھے کہتا سوری معاف کر دو، تو میں اس کی بات مان جاتی۔ سنیے، یہاں کوئی اور ایسی بے وقوف عورت موجود ہے؟ ہر دفعہ، کم آن، میرا مطلب ہے میں تو گن بھی نہیں سکتی تھی کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا۔ وہ واپس گھر آتا، آئی لو یو، میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا، میں نے بہت غلط کیا، اور تم جانتی ہو ایک رات میں بار میں تھا اور وہاں پر یہ گانا لگا ہوا تھا اور مجھے تمہاری بہت یاد آئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور میں بس، آپ جانتے ہیں، چونکہ میں اس بات کے لیے بہت بےتاب تھی کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ سنیے، بےتاب لوگ بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتے ہیں، لہٰذا میں پھر سے اسے قبول کر لیتی۔ ہم نے اگلا دورہ کیلیفورنیا کا کیا، آکلینڈ، کیلیفورنیا۔ کیا کوئی یہاں پر آکلینڈز ہے؟ ٹھیک ہے۔ لہٰذا تقریباً 2 ہفتوں کے لیے ہم وہاں اس کے کار سیلز مین دوست کے ساتھ رہے، اور اگلی بات کیا ہوئی؟ وہ پھر سے کہیں غائب ہو گیا۔ جی ہاں، وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے بغیر وہاں آکلینڈ، کیلیفورنیا میں تھی، اور میری عمر 18 سال اور کچھ ماہ تھی۔ اب میں نے وہاں نوکری شروع کر دی اور وہاں ایک ہوٹل کی طرح کی جگہ پر ایک کمرے کا اپارٹمنٹ لے لیا۔ میں پیدل کام پر جاتی اور پیدل ہی واپس آتی، پیدل جاتی اور پیدل واپس آتی، اور پھر بس کی ٹکٹ خریدی اور گھر واپس آئی۔ میں نے اپنا سارا سامان بھی وہیں چھوڑ دیا، اور جب میں کہتی ہوں کہ میں واپس گھر آئی تو میرا مطلب ہے کہ میں واپس آ کر اپنے کسی
واقف کے ساتھ رہتی تھی، لہٰذا آخر تقریباً 5 سال کے بعد، خیر میں اسے شادی شدہ زندگی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ تو اس کے قریب بھی نہیں تھی، لیکن اپنی شادی کے تقریباً 5 سال کے اختتام پر اور پھر میں امید سے ہو گئی اور میرا بیٹا ڈیوڈ پیدا ہوا، جو آج شام یہاں میری پیاری سی پوتی اور اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور میرا پیارا پوتا یہاں کہیں بھاگتا پھر رہا ہے، اور میں نے اس کا نام ڈیوڈ رکھا جو اس شخص کا نام نہیں تھا، لیکن یہ اس شخص کا نام تھا جسے خدا نے میرے لیے رکھا تھا۔ سنیے، خدا نے آپ کے لیے کسی کو چنا ہے، اسے برباد نہ کریں۔ آپ کو گھوم کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں امید سے تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں، جب میں امید سے تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر ایک اور عورت کے ساتھ رہنے لگا جو ہماری رہائش کی جگہ سے کچھ بلاک چھوڑ کر رہتی تھی، اور ہر روز جب میں صبح کام پر جاتی تو میں اس کی کار کو اس عورت کے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھتی، اور وہ سب کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور میں اپنے پورے وقت تک پہنچ گئی اور تقریباً 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اور میں نے کام چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ مجھے مزید وہاں رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہ تھی، گھر میں جا نہیں سکتی تھی اور کوئی جگہ تھی نہیں، لہٰذا میری ہیئر ڈریسر نے مجھے اپنے اور اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جب تک کہ بچہ نہیں ہو جاتا۔ جب میں ہسپتال میں تھی اور میرا بیٹا پیدا ہو چکا تھا تو وہ واپس آیا۔ اوہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں کس قدر بے وقوف تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں بے وقوف نے اسے پھر سے قبول کر لیا۔ بعض اوقات مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اتنی بے وقوف تھی، لیکن میں تھی، اور لہٰذا جب میں بچے کے ساتھ ہسپتال سے نکلی تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، لہٰذا اس نے ایک عورت کو فون کیا جو کہ ایک مسیحی خاتون تھی اور اس کے کسی بھائی کی بیوی بھی رہی تھی۔ مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے، اس کا نام کیرل تھا اور وہ ایک مہربان خاتون تھی۔ اس نے ہمیں اپنے گھر رکھا اور ہم کچھ ہفتوں کے لیے اس کے ساتھ رہے، اور اگلی چیز جو ہوئی یہ کہ وہ پھر ایک عورت کے ساتھ چلا گیا۔ معاف کیجیے، آپ کو معلوم ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اب میں یہاں ہوں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کی زندگی گزاری ہے؟ کیا کوئی نشان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اٹھی اور میں نے اپنا بستر ٹھیک کیا اور اپنی زندگی میں چلی گئی۔ دیکھیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی داغدار رہیں گے اور آپ ہمیشہ ہی اسی حالت میں رہیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ میں ہمیشہ دوسرے درجے کی زندگی گزاروں گی، بلکہ یہ ایمان رکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، شاید ٹھیک تو گزر جائے لیکن میری زندگی وہ نہیں ہوگی جو ہو سکتی تھی اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو۔ لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں کو خدا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت بری اور اتنی دردناک اور اتنی غیر منصفانہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ واقع ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو وہ شخص بننے میں مدد دیتی ہے جو آپ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر وہ کچھ اور بھی کریں تو بھی دکھ میں سے گزرنے والے دوسرے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بہت سا رحم دیتی ہیں۔ اب ایک منٹ کے لیے یہاں دیکھیے، دانیل کے 3 دوستوں صدرک، میثک اور عبدالنجو پر نظر کرتے ہیں۔ اب اگرچہ یہ دانیل کی کتاب میں تو ہے لیکن دانیل کے متعلق نہیں، بلکہ اس کے دوستوں کے صدرک، میثک اور عبدالنجو کے متعلق ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت دفعہ آپ کا حلقہ احباب آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اب دانیل نہ صرف ایک باوقار اور صاحب فراست شخص تھا بلکہ اس کے جو دوست تھے وہ بھی بہترین اشخاص تھے، اور وہ ویسے ہی باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ یہ وہ مرد تھے جو سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ سمجھوتے کا مطلب ہے نیچے جانا، معیار سے تھوڑا سا نیچے جانا، یعنی آپ کے مطابق جو کچھ صحیح ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں بہت زیادہ سمجھوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں مسیح کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔
اب دانیل 3:20 بلکہ 26 سے 27 تک ہم پہلے 27 آیت پڑھیں گے. تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی جنہیں انہوں نے آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکا تھا، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے جھکنے اور اس کی پرستش کرنے سے انکار کیا تھا. اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا. اور یہ اگلا جملہ میرا پسندیدہ جملہ ہے، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی. اس بات کا کوئی ثبوت نہ تھا کہ وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تھے. وہ جب باہر آئے تو کوئی ثبوت نہ تھا، کوئی نشان نہ تھا. جی ہاں، کوئی نشان نہ تھا. اب وقت ہے کہ خدا آپ کی زندگی سے ہر طرح کے نشان مٹا دے. اب وقت ہے کہ اپنی راک کو ساتھ لیے نہ پھرے اور اسے ترک کر کے اس کے بدلے صحرا حاصل کریں. جی ہاں، بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ آپ اپنا پرانا سامان رکھتے ہوئے نیا سامان حاصل نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا پرانے سامان کے ہوتے ہوئے نیا سامان حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ برے رویے کے ساتھ وہ اچھی زندگی حاصل نہیں کر سکتے جو یسوع آپ کو دینا چاہتا ہے. خود ترسی کا شکار ہوتے ہوئے طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں. دیانتداری سے کہوں گی کہ کچھ لوگوں کو جو چیز دکھ دیتی ہے وہی ان کی پہچان بن جاتی ہے، جیسے ان کا تمغہ بن جاتی ہے، اور وہ اسے ہر وقت خود پر سجائے پھرتے رہتے ہیں. میری طرف دیکھیں، میں زخم خوردہ ہوں. میری طرف دیکھیں، میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے. اس کے بجائے یہ کہیں، میری طرف دیکھیں، میں شفا یاب ہو گئی ہوں. میری طرف دیکھیں، مجھ پر اس گندگی کی کوئی نشانی نہیں کہ میں اس میں سے گزری ہوں. دیکھیں خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے. کیا آپ یسوع سے محبت نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یسوع سے جنونی محبت میں گرفتار ہوں. وہ بے حد شاندار ہے. کوئی کیوں مسیحی نہیں ہونا چاہے گا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مسیحی ہونا نہیں چاہے گا. میرے خدا، کیا ہی زبردست بات ہے. آپ کہیں گے اس میں ایسی کون سی زبردست بات ہے؟ تو پھر شاید ابھی آپ کو معلوم ہی نہیں کہ درست بات کیا ہوتی ہے. آمین. خداوند، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ ابلیس اس کانفرنس کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوگا. میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ آج رات یہاں ہو رہا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہمارے پاس ہر اس فرقے کے لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں. میرا مطلب ہے یسوع ٹھیک ہے، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی. 26ویں آیت میں لکھا ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے. دانیل 3:26 تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور میسک اور عبدالنجو خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ. پس صدرک اور میسک اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے. آئیے ایک اور صورتحال کو دیکھتے ہیں جہاں یسوع لازر کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے. وہ قبر کے منہ پر گیا اور کہا، باہر نکلا. آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج رات یسوع یہاں بہت سے لوگوں سے یہی کہہ رہا ہے، اور اگر میں چلا سکتی تو چلا کر یہی بات کہتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اپنی آواز بچانی ہے. آج وقت ہے کہ باہر نکل آئے. یہ تمام بگاڑ میں سے باہر نکل آنے کا وقت ہے اور گڑھے میں سے نکلنے کا وقت ہے. خود ترسی کے گروہ سے باہر نکلیں، ماضی پرستی سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس جگہ سے نکلیں جہاں آپ نے اپنی ساری زندگی جمود میں گزاری ہے. اب وقت ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا کریں جو زبردست ہے. آمین. جب آپ اپنی صلاحیتوں سے کم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے، ناخوش لوگ دوسروں کو بھی ناخوش کر دیتے ہیں. میرا مطلب ہے آپ ایسا ہی کرتے ہیں. آج میری بات سنیں، آپ کا خاندان آپ کو واپس پا کر خوش ہوگا. میرا مطلب ہے وہ آپ کو اگلے سال یہاں آنے کا کرایہ بھی دیں گے. جب یسوع نے لازر سے کہا کہ باہر نکلا اور پھر اس نے ان سے کہا کہ اس کے کفن کے بند کھول دو، اور میرے خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی بات ہے. جیسے میں کئی برسوں سے مسیحی تھی لیکن میں ابھی بھی اپنے ماضی کے کفن میں لپٹی ہوئی تھی. اب وقت ہے کہ ہم
ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہماری زندگی کو تلخ بناتی ہے، چاہے یہ کچھ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ کیا گیا یا کچھ ایسا جو آپ نے کیا. اور اب وقت ہے کہ یسوع مسیح سے شفا پائیں. دیکھیں، میں نے کہا اب. میں دیکھ رہی ہوں آپ کو جو وہاں اوپر بیٹھے ہیں. میں نے کہا اب. ابھی، اسی وقت، کسی اور وقت نہیں، ابھی. یسوع آپ کو مکمل کر دے گا. ایک اور چیز جو لوگوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. مجھے اس بات کا بہت سال پہلے علم ہوا، اور جب میں نے اس پر عمل کیا تو بہت اچھا تجربہ تھا. میرا اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے لیے برا سوچتی تھی کیونکہ میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی، اور میں نے اس کا الزام خود پر لے لیا تھا کہ ضرور مجھ میں ہی کوئی خرابی ہوگی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ناپسند کرتا ہے تو ہمیشہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو شادی کر کے چھوڑے تو عورت ہی میں خرابی تلاش کی جاتی ہے؟ ضرور مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، یا کوئی بچہ برا نکل آئے تو اس میں بھی میرا ہی قصور نکلے گا. ایسا رویہ ترک کرنے کی ضرورت ہے. میرا مطلب ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو دراصل ہم جھوٹے احساس جرم اور ہر وقت خود پر الزام لیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. ابلیس کو اجازت نہ دے کہ ان فضول سی باتوں کی وجہ سے جو حقیقت بھی نہیں ہے ہماری رفتار کو آہستہ کر دے. یہ میری غلطی نہیں تھی کہ میرے باپ نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ میری غلطی نہیں تھی کہ پہلا شخص جس سے میری شادی ہوئی اول درجے کا دھوکے باز تھا. میں نے اسے ایسا نہیں بنایا تھا. میرا باپ جیسا وہ تھا ویسا میں نے نہیں بنایا تھا. آمین. بہت سی چیزیں جو ہم غلط کرتے ہیں وہ محض لا علمی کی بنا پر غلط کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں کوئی کامل ماں نہیں تھی، لیکن جب بھی میں واپس مڑ کر دیکھتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ میں نے بااختیار رویہ رکھا. جی ہاں، میرا مطلب ہے واو، اب میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ میں بائبل میں سے آپ کو ایک چھوٹی کہانی سنانا چاہتی ہوں جس سے مجھے بہت مدد ملی، اور مجھے امید ہے کہ آج رات یہاں کسی کو مدد ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے تحت یا ماضی میں پرانے عہد کے زمانے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے، اور یہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج لوگ آپ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں جس کا اصل میں کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں اگر وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے تھے تو وہ نہ صرف ان کے ساتھ وعدہ پورا کرتے تھے بلکہ ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی اسے قائم رکھتے تھے. لہٰذا داؤد جو اب بادشاہ بنا اور یونتن جو پہلے بادشاہ ساؤل کا بیٹا تھا، ان کے درمیان ایک عہد کا رشتہ تھا، اور بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے. تمہیں جو ضرورت ہے وہ تمہیں ملے گا، میں ہر طور پر تمہاری مدد کروں گا. ہمیں عہد کے مزید رشتوں کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ساؤل مر چکا تھا اور یونتن بھی مر چکا تھا، اور داؤد اس کے ساتھ اپنے عہد کو یاد کر رہا ہے. وہ ابھی بھی ساؤل اور یونتن کی نسل سے کسی کو برکت دینا چاہتا ہے. لہٰذا وہ اس کے نوکر کے پاس جاتا ہے. میں 2 سیموئیل 9 باب میں ہوں اور میں اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گی. پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ مجھے یہ بہت پسند ہے. میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے آج اس ہال میں خدا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس پر میں اپنے بیٹے یسوع کی خاطر مہربانی کروں. کیا خدا بھلا نہیں ہے؟ وہ ہم پر مہربانی اس لیے نہیں کرتا کہ ہم اس کے حقدار ہیں. جس رشتے سے داؤد مہربان ہوا تھا، جی ہاں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ تو اس عہد کے رشتے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. داؤد اس پر یونتن کی خاطر مہربانی کرنا چاہتا تھا، اور خدا ہمیں یسوع کی خاطر برکت دینا چاہتا ہے. اور بعض اوقات ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ اسے قبول کیسے کریں. اسے روکنے کے لیے لڑتے نہ رہیں. لہٰذا اس نے اسے مفیبوست نام کے لڑکے کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے. اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب وہ گھر سے بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے سنا کہ ساؤل، میرا مطلب ہے کہ داؤد بادشاہ بن گیا ہے، انہیں داؤد کے بارے میں جھوٹ بتایا گیا تھا. لہٰذا وہ ڈر کر بھاگ رہے تھے، اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. اور یہ لڑکا دونوں پاؤں سے لنگڑا ہو گیا تھا، اور وہ لوت بار کے علاقے میں رہتا تھا، جس کا مطلب ہے چراغ گاہ کے بغیر علاقہ. لہٰذا یہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی.
اور اسے مفیبوست کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ داؤد نے حکم دیا کہ اسے محل میں لایا جائے۔ جب اسے لایا گیا، 6 آیت، اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست، اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ اور آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سوچ رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں 100% درست ہوں یا نہیں، لیکن میں تھوڑی اداکاری کروں گی کہ میں ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ میری میٹنگ ہے اور اگر میں چاہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ لہٰذا جب اسے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ داؤد کو سجدہ کر رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اس کا خوف شامل تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خوف زدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کا پوتا ہے اور وہ عہد کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس عہد کا حصہ ہے، لیکن اگر وہ خوف زدہ نہ ہوتا تو وہ یہ کہنے سے کہیں پہلے محل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہوتا کہ جو میرا ہے میں وہ واپس لینے آیا ہوں۔ آمین۔ وہ کسی عزت اور پرستش کے رویے کے تحت ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اور جب ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں اور جو آپ کا ہے جو کچھ آپ کا نہیں ہے، جب وہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے وہ کمایا ہے یا اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کہ یسوع نے کہا ہے۔ آمین۔ اسی لیے آپ کو خدا سے منتیں نہیں کرنی کہ وہ کچھ کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ سے زیادہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یسوع کی خاطر میں کس پر مہربانی کروں؟ اور خدایا میں اس پر قائم رہوں اور کہوں، تیری بندی حاضر ہے، اسے مجھ پر نچھاور کر۔ خدا باپ، میں وہ سب لوں گی جو تو مجھے دے گا۔ میں جانتی ہوں میں اس کی حقدار نہیں ہوں، لیکن اگر تو کسی کی تلاش میں ہے جس پر مہربانی دکھائے تو میں حاضر ہوں۔ اور داؤد نے کہا، میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر۔ 7ویں آیت، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ اب 8ویں آیت دیکھیں، یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے۔ یہ ہے وہ تصور جو اپنے لیے وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور شاید اس کی کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا، اور شاید اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ وہ لوت بار میں رہتا تھا۔ بعض اوقات آپ کے حالات آپ کو متاثر کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح محسوس کرواتے ہیں کہ جو در حقیقت آپ ہیں اس سے کہیں کم محسوس کرتے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ میں اس بارے میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ آج آپ تھوڑا اپنے دل کو جانچیں اور خود سے پوچھیں کہ آپ خود کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ متوازن انداز میں خود سے محبت نہیں کرتے ہیں، میں آپ سے خود پرستی کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن در حقیقت اگر آپ متوازن انداز میں خود سے محبت نہیں کرتے تو آپ بہت سی چیزوں کو کھو دیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ خوف میں اس چیز سے پیچھے ہو جائیں گے یا سوچیں گے کہ جو کچھ خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ جتنا خود کو پسند کریں گے اتنا ہی دوسروں کی طرح نہیں ہوں گے۔ آمین۔ آپ خدا سے جتنا رحم حاصل کریں گے اتنا ہی رحم آپ دوسرے لوگوں کو دیں گے۔ جتنی محبت آپ خدا سے حاصل کریں گے اتنی ہی دوسروں سے کریں گے۔ آپ کوئی ایسی چیز کسی اور کو نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو اسے آگے دینے کے لیے حاصل کرنا ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے اپنی زندگی میں دکھ اٹھاتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع آپ کو مکمل شفا دینا چاہتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہمیں شفا دینے آیا ہے اور وہ اس کا آغاز اسی وقت کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کو ترک کر دیں جو آپ کی زندگی کو تلخ بناتی ہے۔ اس جگہ سے نکل جائیں جہاں آپ نے بہت سا وقت جمود میں گزارا ہے اور اپنی زندگی میں کوئی زبردست کام کریں اور اسے خدا کے جلال کے لیے کریں۔